نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 372 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں جو 40 نمازوں کی فضیلت ہے، تو اگر کسی کی جماعت چھوٹ جائے اور وہ اپنی نماز الگ سے مسجد نبوی میں پڑھ لے تو کیا اس کو بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ بہتر اور بے غبار بات تو یہی ہے کہ 40 نمازیں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ بغیر کسی شک شبہ کے فضیلت حاصل ہو جائے۔ اور بعض روایتوں کے جو الفاظ ہیں کہ لا تفوتہ الرکعہ، اور بعد میں جماعتاً کے الفاظ بھی ہیں، اس لیے اسی بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ مسلسل ہو، بلا ناغہ ہو اور جماعت کے ساتھ ہو۔ لیکن بہت سی روایات میں صرف یہ الفاظ آتے ہیں کہ من صلی فی مسجدی 40 صلاۃ لا تفوتہ صلاۃ کتب لہ براءۃ من النار وبراءۃ من العذاب وبراءۃ من النفاق، کہ جو میری مسجد میں 40 نمازیں اس طرح پڑھے کہ اس میں درمیان میں کوئی نماز فوت نہ ہو، تو اس کے لیے جہنم سے، عذاب سے اور نفاق سے آزادی کا پروانہ لکھا جاتا ہے۔ تو اس عموم کے اعتبار سے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جواب دیا ہے اس سوال پر کہ مسجد نبوی میں 50,000 کا ثواب جماعت کے ساتھ مخصوص ہے یا منفرد کو بھی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ عام ہے اور جماعت کا ثواب الگ سے ملے گا۔ تو اس سے یہ بات مستفاد ہوتی ہے کہ اگر 40 نمازیں پڑھی گئیں اور کوئی قضا نہیں ہوئی اور سب مسجد میں پڑھی گئیں، تو امید ہے کہ یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ واقعی بہتر اور اولیٰ افضل یہی ہے کہ باجماعت پڑھی جائیں، جیسا کہ عام لوگوں کا معمول ہے، اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ سوال کر رہے ہیں کہ بعض حضرات نے ہفتے کے دن مسجد قباء جانے والی حدیث کی تشریح میں یہ بات لکھی ہے کہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یخص السبت من باب الاتفاق لا من باب القصد، ای لم یکن معظما لیوم السبت لأن تعظیم یوم السبت من شأن الیہود، کہ پیغمبر علیہ السلام کا مسجد قباء ہر ہفتے کے دن تشریف لے جانا، یعنی سنیچر کے دن تشریف لے جانا اتفاقاً تھا، باقاعدہ بالقصد نہیں تھا کہ جیسے یہودی لوگ سنیچر کے دن کو معظم سمجھتے ہیں تو آپ نے اس وجہ سے وہاں سنیچر کا دن طے کیا ہو، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ یہ ایک شارح صاحب نے لکھا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی دن مسجد قباء چلے جائیں گے تو جو بشارت عمرے کے ثواب کی ہے وہ حاصل ہو جائے گی۔ تو کیا ان کی یہ بات صحیح ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں،
شارحین لکھتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا سنیچر کے دن مسجد قباء جانا غالباً اس وجہ سے تھا کہ قباء کے لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے عام طور پر مسجد نبوی حاضر نہیں ہو پاتے تھے، اور پیغمبر علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ انصار کے لوگوں کے ساتھ آنا جانا اور تعلقات اور ان کی نگرانی برقرار رہے، تو آپ نے سنیچر کا دن وہاں جانے کے لیے طے فرمایا۔ اس سے ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ یہودی لوگ سنیچر کو فضیلت کا دن سمجھتے ہیں، اس لیے آپ نے سنیچر کا دن طے کیا۔ لہذا اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ ہفتے میں کسی بھی دن آدمی اپنے قیام گاہ سے باوضو ہو کر مسجد قباء جائے اور وہاں کم از کم 2 رکعت پڑھے، زیادہ بھی پڑھ لے تو حرج نہیں، تو اسے انشاءاللہ عمرے کا ثواب ملے گا۔ یہ سنیچر کے ساتھ کوئی تخصیص نہیں ہے۔ باقی اگر سنیچر کے دن جائے اور یہ دل میں ارادہ ہو کہ پیغمبر علیہ السلام بھی اس دن تشریف لاتے تھے، تو امید ہے کہ اس اتباع کے لیے الگ سے اسے کچھ ثواب مل جائے گا۔ سوال کرتے ہیں کہ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج انہیں سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ سجدہ کرنا خواب میں تھا یا حقیقت میں بھی تھا؟ ہم نے سنا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، کیا یہ صحیح ہے؟ جواباً عرض ہے کہ پہلی شریعتوں میں احترام کے طور پر سجدے کی گنجائش تھی، لہذا خواب میں جو صورت دکھائی گئی اس کی تعبیر بعد میں ظاہر ہوئی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر تشریف لائے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا بہت اکرام فرمایا، اور پھر وہ سب لوگ سجدے میں گر گئے، جیسا کہ خود قرآنی آیت میں ہے فَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا۔ تو اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے کہ پہلی امتوں میں اس کی گنجائش تھی، امت محمدیہ میں اس کو ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ سوال ہے کیا یہ واقعہ صحیح ہے کہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ماں کو اپنی بیٹی سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، تو بیٹی نے کہا کہ اماں عمر نے دودھ میں پانی ملا کر بیچنے سے منع کیا ہے، تو ماں نے کہا کہ عمر اس وقت تھوڑی دیکھ رہے ہیں، تو بیٹی نے کہا کہ عمر تو نہیں دیکھ رہے مگر عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ صبح کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس گھر سے دودھ منگا کر تحقیق کی تو اس میں پانی نہیں ملا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عاصم کا نکاح اس لڑکی سے کر دیا جن کی نسل سے آگے چل کر حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ یہ واقعہ درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ واقعہ ابن عساکر کے حوالے سے متعدد کتابوں میں منقول ہے اور بظاہر درست ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی سیرت پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں بھی اس واقعے کا ذکر ملتا ہے، کوئی مستبعد نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے یہ روایت دیکھی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ فرماتے ہیں کہ 4 قسم کے افراد کو سلام نہیں کرنا چاہیے: جو شخص نشے میں ہو، جو بت یا مجسمہ بنا رہا ہو، جو جوئے بازی چوسر شطرنج کھیل رہا ہو یا نرد شیر کھیل رہا ہو۔ تو یہ سب باتیں کس حدیث سے ثابت ہیں، اس کی رہنمائی فرمائیں۔ جواباً عرض ہے کہ اس تفصیل کے ساتھ کوئی روایت تو نظر سے نہیں گزری، البتہ ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ علانیہ طور پر جو شخص برائی میں مبتلا ہو اس کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ شامی میں ہے وَيَكْرَهُ السَّلَامُ عَلَى الْفَاسِقِ لَوْ مُعْلِنًا، کہ فاسق جو برملا فسق میں مبتلا ہو اس کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ اور در مختار میں باب ما یفسد الصلاۃ میں
ایک پوری نظم لکھی ہے جس میں بہت سے مواقع پر سلام کو مکروہ قرار دیا گیا ہے، اس میں مذکورہ مواقع بھی شامل ہیں کہ جوئے بازی کرنے والا، شطرنج کھیلنے والا وغیرہ۔ سوال ہے کہ سورہ یاسین شریف 1000 یا اس سے کم و بیش مرتبہ پڑھ کر دم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس طرح کا ثبوت تو کہیں نہیں ملا ہے، البتہ پڑھنے میں حرج نہیں ہے، قرآن کی صورت ہے، بابرکت صورت ہے، جو بھی پڑھے پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لازم نہ سمجھا جائے۔ سوال ہے کیا بازار میں بے پردہ گھومنے والی عورتیں باپردہ عورت کے لیے مردوں کے حکم میں ہیں، کیا ان سے پردہ کرنا چاہیے عورتوں کو؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، فاسقہ فاجرہ عورتوں سے مومن عورت کو پردہ کرنا چاہیے، اور پردے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی فاجرہ عورت کے سامنے اپنے چہرے اور ہتھیلیوں کے علاوہ دیگر اعضائے بدن کو نہ کھولے۔ اس میں بہت سے مفاسد ہیں ان کے ساتھ میل جول میں، اس وجہ سے منع کیا ہے فقہاء نے۔ سوال ہے کہ اگر کسی نے آیت الکرسی والی انگوٹھی پہن رکھی ہو یا عورت نے قرآنی آیات والا لاکٹ پہن رکھا ہو تو اس حالت میں جنوبی رہنا اور میاں بیوی کا آپس میں ملنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی آیت ہے اور حالت جنابت میں اس کو چھونا کسی طرح بھی جائز نہیں، اس لیے جنابت سے پہلے ان چیزوں کو بدن سے الگ کر دینا چاہیے تاکہ گناہ لازم نہ آئے۔ سوال ہے کہ ایک عورت نماز پڑھ رہی تھی، قعدے کی حالت میں تھی، اس کا چھوٹا بچہ چادر کے اندر گھس گیا اور اس نے دودھ پینا شروع کر دیا، تو اس کی نماز اور وضو کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ فقہاء لکھتے ہیں کہ اس صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی، البتہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ سوال ہے کہ جائے نماز پر پیر رکھنے کی جگہ اگر تھوڑی بہت چھپکلی کی بیٹ لگی ہو تو نماز ہوئی کہ نہیں؟ نماز درست ہے۔ سوال ہے مسجد بوڑھا چوراہا کے آس پاس تقریباً 100 مکانات ہیں اور یہ سب مسلمان ہیں، اکثر لوگ پہلی جماعت میں شریک ہو جاتے ہیں، لیکن جن حضرات کی نماز نکل جاتی ہے وہ بعد میں اپنی جماعت بناتے ہیں اور انہوں نے یہ معمول بنا رکھا ہے، تو اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ جواباً عرض ہے کہ مقامی لوگوں کو محلے کی مسجد میں جماعت ثانیہ کی عادت بنا لینا شرعاً مکروہ ہے، اس طریقے کا ترک لازم ہے۔ سوال ہے کہ ہمارے مسجد میں مسافروں کی بکثرت آمد و رفت رہتی ہے اور وہ حضرات جماعت ثانیہ کرتے ہیں اور کبھی جماعت ہونے سے پہلے ہی اپنی جماعت بنا کے نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، اور ہماری مسجد میں خارج مسجد کوئی جگہ نہیں ہے۔ جواباً عرض ہے کہ بہت سے علماء نے مسافرین کے لیے جماعت ثانیہ یا الگ جماعت کی گنجائش دی ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے اصل جماعت مسجد پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ سوال ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھاتے وقت پہلی رکعت میں سورہ جمعہ کا آخری رکوع پڑھ رہا تھا اور اس میں ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون کے بجائے لعلکم تتقون پڑھ دیا یا لعلکم تعقلون پڑھ دیا، کسی نے لقمہ بھی نہیں دیا، تو نماز ہوئی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ نماز ہو گئی، کوئی ایسے معنی زیادہ بدلے نہیں ہیں۔ سوال ہے کہ ہماری مسجد کے امام صاحب نے ایک نوجوان جو نشے کا عادی تھا اور اس کا انتقال ہو گیا تھا، اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ اس شخص نے نہ تو کبھی نماز مسجد میں آ کر پڑھی اور نہ کوئی نیک عمل اس کا ظاہر ہوا،
تو امام صاحب کا اس طرح جنازہ نہ پڑھانا شرعاً درست ہے یا نہیں؟ سوال ہے کہ اگر امام صاحب کا مقصود زجر و تنبیہ ہے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور نشے کی برائی لوگوں کے دلوں میں بیٹھے تو ان کا یہ عمل درست ہے۔ البتہ کسی اور شخص کو نماز جنازہ پڑھا دینی چاہیے، کیونکہ نماز جنازہ ہر شخص کی پڑھی جائے گی، چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو۔ سوال ہے ہمارے یہاں لوگ چاول کسی متعینہ برتن سے ادھار لیتے ہیں اور پھر جب اپنے ہاں انتظام ہو جاتا ہے تو لوٹا دیتے ہیں، تو یہ عمل درست ہے یا نہیں؟ یہ سود تو نہیں ہے؟ جواباً عرض ہے کہ فقہا نے اجازت دی ہے، یہ قرض کا معاملہ ہے، سود نہیں ہے، اس کی گنجائش ہے۔ سوال ہے ہمارا چھوٹا بیٹا ہے، اس کا نام سعید ہے، اس کو بہت سے لوگ پیسے دے کے چلے جاتے ہیں اور کافی رقم اس کی اکٹھی ہو گئی ہے، تو کیا ہم اس رقم کو اپنے لیے بطور قرض استعمال کر لیں پھر بعد میں واپس کر دیں؟ ہمارے لیے اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ راجح قول کے مطابق والد کے لیے بھی بلا سخت ضرورت کے اپنی نابالغ اولاد کے مال کو قرض لینا درست نہیں ہے، اگر لے گا تو ضامن ہوگا، اس لیے بلا ضرورت اس کا اقدام نہ کیا جائے۔ سوال ہے کہ قسطیں ادا نہ کر پانے کی وجہ سے جن گاڑیوں کو بینک اٹھوا لیتا ہے اور پھر ان کی نیلامی کرتا ہے تو یہ گاڑیاں خریدنا کیسا؟ جواباً عرض ہے کہ مالک کی اجازت سے بازار کے معروف ریٹ پر خریدنے کی گنجائش ہے، لیکن بہت کم ریٹ پر خریدنا صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائیں، ہر طرح کی شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔